پاکستان کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے والا پہلا ملک کون سا تھا؟ قائد اعظم نے اس ملک کے سربراہ کو کیا پیغام بھیجا تھا؟ پاکستانیوں کے دل کیسے جیتے؟ زبردست کالم نگار ڈاکٹر زاہد منیر عامر اپنے کالم بعنوان قائد اعظم اور ایران میں لکھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران جہاں گہرے تاریخی، تہذیبی اور لسانی روابط میں منسلک ہیں، وہاں دور جدید میں بھی ان دونوں ملکوں کے باہمی تعلق کا آغاز خاص گرمجوشی سے ہوا تھا۔ 1947 میں پاکستان کے قیام پر ایران دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ایک آزاد و خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان بہت جلد سفارتی تعلقات کی رسمیات طے پا گئیں۔ باقاعدہ سفیروں کے تقرر سے پہلے پاکستان میں ایران کی جانب سے عقائی خردبار کو پہلا قائم مقام سفیر یعنی چارج ڈی افیئرز مقرر کیا گیا، جبکہ پاکستان کی جانب سے ایران میں میجر محمد حسن کو یہی ذمہ داری سونپی گئی۔ بعد ازاں راجہ غضنفر علی خان کو پہلا سفیر مقرر کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ دونوں ملکوں کے عوام میں بھی ایک دوسرے کے قرب کی خواہش نے جنم لیا۔ کالم نگار کے بقول زندگی کے مختلف طبقات نے اس نئی قائم شدہ مملکت سے تعارف کے لیے راہ و رسم بڑھانے کی ضرورت محسوس کی۔ ایران نے نئی مملکت کے قیام پر مہاجرین کی آبادکاری جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو فراخ دلانا تعاون کی پیشکش کی۔ دونوں ممالک کے میڈیا میں بھی باہمی احوال سے آگاہی کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایرانی پریس نے قیام پاکستان کی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا، جس سے ایرانی عوام نہ صرف اس نئی مملکت سے آگاہ ہوئے بلکہ ان میں اس نئی آزاد مملکت کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش بھی پیدا ہوئی۔ چنانچہ ایرانی صحافت کے نمائندوں نے خود پاکستان جا کر صورت احوال سے براہ راست آگاہی کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر زاہد منیر عامر مزید لکھتے ہیں کہ ان دنوں پاکستان کا دارالحکومت کراچی تھا۔ یہ وفد کراچی پہنچا اور ایران کے چارج ڈی افیئرز اور پاکستان پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے نمائندوں نے وفد کا استقبال کیا۔ وفد کے سربراہ عبدالرحمان فرامرزی نے اس موقع پر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم اپنے ہی ملک میں آئے ہیں۔ وفد کے دوسرے ارکان محمد علی مسعودی اور احمد مالکی کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے ایرانی عوام اس سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ چونکہ ہمیں اس صورتحال سے گہری دلچسپی ہے، اس لیے ہم نے اس موقع پر خود پاکستان آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفد نے کراچی کے علاوہ لاہور، پشاور اور بعض دوسرے تاریخی مقامات کا بھی دورہ کیا۔ چونکہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی کشمیر کا مسئلہ دنیا کے سامنے آ چکا تھا، اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے ایرانی وفد کے ارکان نے کہا کہ ایران اور ایرانی عوام پاکستان کے ساتھ ہیں اور ان کے نزدیک ایک ولن کے طور پر شیخ عبداللہ کی وہی حیثیت ہے جو آذربائیجان کی علیحدگی پسند تحریک کے قائد جعفر پشاوری کی ہے۔ کالم نگار کے مطابق اس وفد نے مختلف مقامات پر جا کر نئی مملکت کے احوال و مسائل سے آگاہی حاصل کی۔ اس وفد کے ارکان کی اہم ترین سرگرمی گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات تھی۔ قائد اعظم نے اس وفد کی آمد کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایران کی جانب سے خیر سگالی کا تیسرا بڑا مظہر قرار دیا۔ قائد اعظم کے نزدیک ایران کی جانب سے جذبہ دوستی اور خیر سگالی کے پہلے دو بڑے مظاہر قائد اعظم ریلیف فنڈ میں ایرانی عوام کی جانب سے فراخ دلانہ شرکت اور نئی مملکت کے قیام کے بعد فوری طور پر سفارتی نمائندوں کا تبادلہ تھا۔ 19 مئی 1947 کو ایرانی وفد کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے قائد اعظم نے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان ہم آہنگی، اتحاد مقاصد اور تمام ایشیا کے عوام کے مسائل کی مکمل تفہیم، خاص طور پر مسلم عوام کی تفہیم پر زور دیا، کیونکہ ایسا کرنا عالمی امن اور خوشحالی کے حصول میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ قائد اعظم نے کہا کہ غیر ملکی طاقت نے ہم سے مادر وطن اور آزادی چھین لی تھی، لیکن اب ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے پاکستان قائم ہو چکا ہے۔ ہماری آزادی آپ کی آزادی ہی کا ایک حصہ ہے۔ ان دو آزاد مملکتوں کو جو مشترک ورثے کی امین ہے، مل کر دنیائے اسلام میں ایک مشترک غالب وحدت یعنی ون ڈومیننٹ یونٹ ان دا مسلم ورلڈ کی تشکیل کرنی چاہیے۔ حکومت پاکستان کے پرنسپل انفارمیشن آفیسر نے اس وقت کے اعزاز میں ایک عشائیے کا اہتمام کیا، جس میں پاکستان میں ایران کے چارج ڈی افیئرز خردبان براڈ کاسٹ کی دنیا کی معروف شخصیت زید بخاری، جو ان دنوں ریڈیو پاکستان کے کنٹرولر براڈ کاسٹ کے منصب پر فائز تھے، ایم ایچ زبیری اور ملکی اور غیر ملکی نمائندے شریک ہوئے۔ ڈاکٹر زاہد منیر عامر کے بقول یہ وفد جب اپنا دورہ مکمل کر کے واپس ایران گیا تو اس نے ایران کے سربراہ مملکت سے ملاقات کر کے اپنے دورے کے حاصلات سے آگاہ کیا۔ ایرانی سربراہ مملکت نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ اس وفد نے پاکستان کے احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وفد کے تینوں ارکان اپنے دورے سے بہت خوش تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے نمائندگان کے ذریعے ایرانی سربراہ کو پیغام بھیجا، جس میں کہا کہ خدا نہ کرے کہ کبھی ایران پر ضرورت کا کوئی وقت آئے، اگر ایسا ہوا تو پاکستان ایک جست واحد کی طرح ایران کی مدد کے لیے حاضر ہوگا۔ یہ بات کوئی نری جذباتیت نہیں ہے۔ کالم نگار آگے لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان کی پہلی عید کے موقع پر جب ایرانی حکمران کی جانب سے قائد اعظم کو تہنیت کا
पैगाम भेजा गया तो उसके जवाब में भी कायदे आज़म ने कहा था, उम्मीद है कि इन दोनों मुल्कों के तारीखी और सकाफती रवाबित और सियासी दोस्ती न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि परवान चढ़ेगी। ईरान में पाकिस्तान के पहले सिफारती नुमाइंदे मेजर मोहम्मद हसन ने महुला बाला पैगाम बराह रास्त पेश करते हुए ईरानी हुक्मरान से ये भी कहा कि कायदे आज़म कभी ऐसी बात नहीं करते वो जिसके मानी का इदराक न रखते हों। मोहम्मद हसन ने इस मुलाकात की तफसीली रिपोर्ट गवर्नर जनरल कायदे आज़म और सेक्रेटरी खारजा मोहम्मद अकरमुल्लाह को भेजी। डॉक्टर जाहिद मुनीर आमिर के बकौल ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ईरान और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुक की बुनियादें इस्तवार करती दिखाई देती हैं। कायदे आज़म के नुमाइंदे ने इस मुलाकात में ये भी कहा कि ईरान ने पाकिस्तान की अखलाकी और मादरी मदद करके पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए हैं। ईरान ने उस वक्त पाकिस्तान की मदद की है जब इसकी बकाए मुआरस खतरे में पड़ी हुई थी। पाकिस्तानी अवाम ईरान की हकीकी इज्जत करते हैं। इस मुलाकात में ईरानी सरबराह ने इन जज्बात के इजहार पर बहुत खुशी का इजहार किया और कायदे आज़म के नाम अपने पैगाम में उनके दोस्ताना जज्बात का एहतराम करते हुए अपनी जानिब से भी वैसे ही जज्बात का इजहार किया और इस तवक्को का इजहार किया कि पाकिस्तान जल्द ही अपनी मुश्किलात पर काबू पा लेगा। कॉलम निगार अपने कॉलम के आखिर में तज़किया पेश करते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तान और ईरान आज तारीख के एक अहम और नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। ऐसे में बारी पाकिस्तान की आवाज दोनों मुल्कों की क़ुर्बतों में इजाफे और आलमी मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ के लिए रहनुमाई फराहम कर रही है। कायदे आज़म ने दोनों मुल्कों की आज़ादी को एक दूसरे से मुंसलिक करार दिया था। सिर्फ यही नहीं, कायदे आज़म के नजदीक इन दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुक से आलमी अमन और खुशहाली भी वाबस्ता है। मौजूदा आलमी मंजरनामे में कायद की इस बात का मतलब वाज़ेह हो चुका है। ईरान और पाकिस्तान के दो तरफा रवाबित के हवाले से कायदे आज़म की ख्वाहिश पर अमल करके हम इन्हें बेहतरीन खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। यही इस साल 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले यौम कायदे आज़म का पैगाम है।